جنات اور خلائی مخلوق کے وجود سے بھی کئی لوگ انکاری ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے وجود کے اشارے ملتے ہیں، لہٰذا ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ کئی افراد پر ان کا سایہ ہونے اور علاج کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن بہت سی باتیں بے تکی اور سراسر بے بنیاد ہوتی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر وہ ڈبہ پیر ہوتے ہیں جو ایسی شبدہ بازیاں کرتے ہیں جن کا ذکر عمومی طور پر خبروں میں ملتا ہے۔ ماورا کا ہمارے ساتھ ایک عرصے سے ناتا تھا۔ اپنی پریشانیوں کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر لاد دینا بھی معمول ہے۔ دنیا داری کی معمول کی باتوں کے دوران ایک دن دین اور روحانیت پر بھی گفتگو ہوئی تو ماورا نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا اور اپنے ساتھ بیتی صورتحال، کہانیاں اور کیے گئے وظائف وغیرہ سے متعلق بھی بتایا۔ وہ بھی چونٹیوں کو دانہ ڈالتی تھی، کرائے کے گھر میں رہتی، کسی گھر کے خوش قسمت ہونے اور کسی فلیٹ کے منحوس ہونے پر بھی اس کا یقین تھا۔ رات کو 2 بجے جب اچھا خاصا نوجوان باہر جانے سے کتراتا ہے، لیکن وہ کھانا کھانے مارکیٹ نکل پڑتی۔ زندگی کے دن کٹتے رہے، کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو حال احوال پوچھ لیا جاتا۔ یوں ہی دن کٹتے رہے، ہفتے اور پھر مہینے، حتیٰ کہ چند سال بیت گئے۔ ایک دن ٹیلی فون آیا تو بات کرنے پر پتہ چلا کہ دوسری طرف ماورا ہے، جنہوں نے ہم دونوں کے مشترکہ جاننے والے سے نمبر لیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن وقت کی کمی اور کچھ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ٹیلی فون پر اکتفا کرنے کی ٹھانی۔ تو اس نے کسی پیر سے دم کرانے کی خواہش ظاہر کی اور بتایا کہ دراصل اسے شبہ ہے کہ 18 کی بیماری لاحق ہے اور اس کا بہترین روحانی علاج ہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مریض کا تصور ذہن میں آتے ہی کسی دن ساتھ چلنے اور ایک روحانی سلسلے سے وابستہ روحانی ولی اللہ جو اب دنیا سے پردہ کر چکے ہیں کے پاس جانے کی حامی بھر لی۔ ان کا نام ملک محمد بشیر سہروردی قادری تھا۔ کئی بار ان سے نیاز مندی حاصل کر چکا تھا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ولی کامل تھے اور ان کی آبرو کا اشارے ہی سائل کے لیے تسکین کا باعث بن جاتا تھا۔ ایک شام ٹیلی فونک رابطے کے بعد ماورا کے گھر پہنچا تو وہ پہلے ہی سے تیار تھی۔ اس کی بہن کے آنے کا انتظار کیا، پھر ہم اکٹھے پیر خانے کے لیے نکل پڑے۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں پہنچے تو وہاں بھی پہلے سے رابطے کی وجہ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور چند ہی لمحوں میں وہ ہستی زمین پر پڑے محمدی بستر پر ہمارے سامنے تھی۔ انہیں ماورا نے اپنی پریشانی اور اس پریشانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا۔ ملک محمد بشیر سہروردی قادری صاحب نے مجھ سمیت چند دیگر لوگوں کی موجودگی میں اپنے دائیں طرف رکھی تسبیح اٹھائی، اس پر کچھ پڑھا اور پھر ایک ساتھ 5-7 دانے گھمانے شروع کر دیے۔ چند سیکنڈ بعد تسبیح روک لی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہوں، لیکن شاید ناکامی ہوئی۔ پھر میری جانب دیکھا اور کہیں سے کالا دھاگا لانے کی ہدایت کی۔ میں تھوڑی دیر میں قریبی دکان سے کالا دھاگا لے آیا۔ ملک محمد بشیر سہروردی قادری نے دھاگا پکڑ لیا، لیکن اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، میرے بچوں، اصل مسئلہ وہ نہیں جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ماورا پر جنات کا اثر ہے اور 18 وغیرہ کچھ نہیں۔ انہوں نے ماورا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ جیسے وہاں موجود ہی نہ تھی، بے سدھ تھی۔ ہم سے ابتدائی رائے لینے اور اصل مسئلے پر اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے ماورا کو قریب ہونے کی ہدایت کر دی۔ اب ماورا کے چہرے پر بھی ملے جلے تاثرات تھے۔ شاید وہ بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اب مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ملک محمد بشیر سہروردی قادری کے قریب کھسک گئی۔ ہم باقی لوگوں کے تھوڑے فاصلے پر تاحال قالین پر ہی براجمان تھے۔ انہوں نے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ دونوں کانوں کو لگائے اور پھر اپنا الٹا ہاتھ ماورا کے سر پر رکھتے ہوئے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تیزی سے کچھ گننا شروع کر دیا۔ شاید وہ پڑھے جانے والے کلام کی تعداد سے متعلق گنتی کر رہے تھے۔ ابھی ماورا پر 2 یا 3 پھونک ہی مارے تھے کہ اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس نے ہاتھ چلانا شروع کر دیے۔ ماورا کی بے چینی دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ میرے لیے یہ نئی بات تھی اور میڈیا میں سنی یا پڑھی گئی خبروں کی وجہ سے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ماورا کی موت ہی نہ ہو جائے۔
وہاں میرے علاوہ دیگر افراد بھی بت بنے بیٹھے تھے، انہیں اس بارے میں علم ہوگا یا شاید وہ بھی میری طرح کچھ نیا ہی دیکھ رہے تھے۔ اس دوران تشدد وغیرہ کا کوئی واقعہ نہیں تھا، وہ کچھ پڑھ کر پھونکتے رہے۔ محاورہ ایک کی بات مسلسل کیے جا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ ملک محمد بشیر سہروردی قادری نے محاورہ کی کسی بات یا دھمکی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا، لیکن مزاحمت کا سامنا ہونے پر سر سے ہاتھ ہٹا کر چٹیا کو پکڑ لیا اور جنات کے ساتھ ہم کلام ہو گئے تھے۔ محاورہ کی آواز میں لرزش تھی اور وہ پہلے سے بدل چکی تھی۔ انہوں نے پوچھنا شروع کیا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جنات نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے تو انہوں نے جنات کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر گلاس میں موجود چند گھونٹ پانی پر دم کر کے اس کے چھینٹے مارے۔ محاورہ تھوڑی دیر میں بے حس و حرکت ہو گئی، یوں لگا جیسے نیند کی آغوش میں چلی گئی ہو۔ ملک محمد بشیر سہروردی قادری صاحب ذرا پیچھے کھسکے اور محاورہ کو وہاں لٹا دیا۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ محاورہ اٹھ کر یوں حشاش بشاش ہو گئی جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اپنے بال سمیٹنے میں لگی تھی کیونکہ پیر صاحب نے بالوں سے پکڑنے کے لیے کیچر اتروا دیا تھا تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ ملک محمد بشیر سہروردی قادری نے محاورہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اور پھر ہمیں بتایا، اصل میں جنات کا جس انسان پر سایہ ہو اس کے بالوں کے ذریعے یہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ وہ بال بظاہر تو متاثرہ انسان کے پکڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ جنات پر ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ بال پکڑ لیں تو جس مذہب کا بھی جن ہو یا دیو وہ قابو میں رہتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ وہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے اور اسے عمل کی طاقت سے ہی قابو کیا جاتا ہے۔ ہر انسان ایسا نہیں کر سکتا اور کسی کو بھی از خود جنات کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے میں وہ مخلوق نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ان کی باتیں کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ میرے لیے یہ حیرانی کا سبب تھی کیونکہ آج تک کسی سے نہیں سنا تھا کہ جنات کا سر کے بالوں پر ٹھکانہ ہوتا ہے یا وہ انسانی بالوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کئی باتیں اور کئی سوالات ذہن میں گڈمڈ ہونے لگے۔ ایک حیرتوں کا جہاں دریافت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اگلی قسط انشاءاللہ کل